اصحابی کالنجوم کہ میرے صحابہ تو ستاروں جیسے ہیں. کہ ستارے میں دو چیزیں ہیں، ایک حرکت ہے ایک نور ہے. ستارے میں دو چیزیں، ایک حرکت ہے، ہر ستارے کی اپنی حرکت ہوتی ہے. اچھا، پہلے زمانے میں لوگ ستاروں سے اپنا کام لیتے تھے. وبالنجم هم يهتدون کہ وہ ستاروں کی وجہ سے جنگلوں میں سمندروں میں راستہ معلوم کرتے تھے. اب تو وہ مشینیں ہو گئی اس لیے اس کی ضرورت نہیں رہی. جی ہاں، ورنہ ستاروں سے رات کو سمندروں میں بھی اور جنگلوں میں بھی لوگ جانتے تھے کہ یہ ستارہ یہاں ہوتا ہے، یہ ستارہ ہوتا ہے. وبالنجم هم يهتدون کہ وہ ستاروں سے راستہ پاتے ہیں. جی ہاں، تو صحابہ کرام کو جو ہے وہ ستارے کی تشبیہ دی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے. اور ستارے میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک اس کی حرکت بھی ہوتی ہے اور ایک کی نورانیت بھی ہوتی ہے. دونوں چیزیں، گاڑی میں حرکت بھی ہے اور گاڑی میں روشنی بھی ہے. روشنی نہیں ہوگی تو نہیں چلنے دیں گے. جی ہاں، تو ایسے ہی یہاں حرکت بھی ہے کہ نور بھی ہے. اور یہی کرنا ہے کہ اس زندگی میں، ہماری زندگی میں ایک طرف حرکت بھی آوے اور ایک طرف نور آوے. یہ نور کہاں سے آ جائے گا؟ یہ نور کے لیے دو چیزیں ملی ہے. ایک نور قرآن کی شکل میں ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا کہ ہم نے تمہارے پاس ایک کھلا ہوا نور بھیج دیا ہے. تو ایک نور وہ قرآن کا ہے. ایک نور سنت کا نور ہے، سنت پیغمبر. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. یہ نور سنت کا نور کہ تمہارے پاس نور بھی آیا اور کتاب بھی آئی. تو کتاب میں علم ہے، کتاب میں علم ہے، اور نبی کی زندگی میں اس کا عمل ہے، اس کی نورانیت ہے. اس کو کہتے ہیں ہمارا پہلا کلمہ. جی ہاں، نمبر ہے، پہلا نمبر وہ یہی ہے کہ ایمان بھی آوے، نور بھی آوے، اور نبی محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا جز ہے تو وہ اس کی اتباع بھی آوے. ہاں، اور اتباع انفرادی زندگی میں دیکھی جاتی ہے. جیسے علاج پرہیز ہر آدمی کی انفرادی زندگی میں دیکھا جاتا ہے، اس کا یہ علاج ہے، اس کا یہ پرہیز ہے. تو ایسے ہی اتباع کہ وہ ہر آدمی کی انفرادی زندگی چیز ہے کہ آدمی اپنی محنت کے ذریعے سے اپنے اندر اتباع کرے اپنے رسول کا. ہاں، کہ صبح سے شام تک کتنی سنتیں ہیں، ہاں وہ زندگی میں لانے کی کوشش کرے. سنت کو نہ چھوڑے بلکہ سنت کو معلوم کرے اور معلوم کر کے اپنی زندگی میں لاوے. یہی نبی کو نبی ماننے کا مقصد ہے. امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی کی سنتوں کو چھوڑنا یہ چھپا ہوا کفر ہے. ایک کفر کھلا ہے، وہ کافروں کا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر یہ کہتا ہے کہ تو نبی نہیں ہے، تو مجنون ہے، تو جادوگر ہے. یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول نہیں ہے. ہم رسول مانتے ہیں، یہ ہمارا رسول ہے، ہاں، لیکن اس کی سنتوں کو نہیں چلتے. ہاں، تو کہا یہ کہ یہ چھپا کفر ہو گیا. ہاں، وہ اپنی بات میں زیادہ محتاط ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے انہوں نے یہ سخت بات کہی ہے کہ سنت کا ترک یہ چھپا ہوا کفر ہے. ہماری دعوت کی یہی غرض ہے کہ ہماری زندگیوں میں سنت آوے، ہماری زندگی میں شریعت آوے. سنت شریعت یہ زندگی میں لانا ہے. ہاں، زندگی گزارنے کے لیے، یہ زندگی گزارنے کے لیے مسلمان کے پاس سنت اور شریعت ہے کہ جو حال آوے اس کے اوپر، اس حال میں وہ اس کا پابند ہو. اس لیے حکم ایک ہوتا ہے، طریقے بہت ہوتے ہیں. اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، حکم ایک ہوگا اور طریقے بہت، کیونکہ جتنے طریقے زیادہ ہوں گے اتنے آسانی ہوگی. سمجھ میں آتا؟ ہاں، اونٹوں پر پہلے حج کرتے تھے اور کوئی طریقہ نہیں تھا، یا پیدل کرتے تھے. پھر طریقے پڑ گئے کہ اونٹوں سے کرو، پیدل کرو، پانی سے کرو، ہوائی جہاز سے کرو، موٹروں سے کرو. ہاں، کہ جتنے طریقے بڑھیں گے اتنے آسانی آئے گی. ایک دروازہ ہو سب کے آنے کے لیے، ایک سیڑھی ہو سب کے آنے، کتنے مشکل ہوتا ہے. اور یہاں بھی دروازہ ہے، یہاں بھی سیڑھی ہے، وہاں بھی دروازہ ہے. اللہ نے یہی رکھا ہے، حکم تو ایک ہوگا، طریقے بہت ہوں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. اس لیے طریقوں کو سمجھانے کے لیے ہی رسول آتا ہے. رسول حکم نہیں لاتا، حکم تو اوپر سے آتا ہے. طریقے اس کے یہ بتاوے گا. ہاں، جب دین سیکھیں گے تو آسانی ہوگی، دین نہیں سیکھیں گے تو آسانی ہوگی. کیونکہ دین نہیں سیکھیں گے تو خالی نماز پڑھنا ضروری ہے اتنا معلوم ہے، اور وہ سیکھی نہیں تو وہ نماز مشکل ہو گئی. اور سیکھیں گے تو کہ ہر حالت کی نماز ہے، گھر کی نماز، سفر کی نماز، بیماری کی نماز. ہاں، کیوں کہ گھر کی نماز الگ ہے، سفر کی الگ ہے، بیماری کی الگ ہے. طریقے الگ تاکہ آسانی ہو جائے.
تو اللہ نے زیادہ طریقے اس لیے دیے ہیں کہ آسانی پیدا ہو جائے. اب چونکہ وہ طریقے سیکھے نہیں جاتے اس لیے دین مشکل ہو گیا، ورنہ دین اپنے طریقوں کی وجہ سے ہی آسان ہے. اس لیے ہمارے ہاں علم و ذکر جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اس کو سیکھو، کہ سیکھو گے تو دوسروں کو سکھاؤ گے. ہاں، سیکھ کر دوسروں کو سکھانا ہے. داعی اس کو کہتے ہیں کہ دعوت بھی دے، اور جب کوئی دعوت قبول کرے تو اس کو علم دے. جیسے آپ نے کھانے کی دعوت دی، اسے کھانے کی دعوت قبول کی تو آپ کھانا دیں گے. جی ہاں، کہ میں نے کھانے کی دعوت دی ہے، وہ آگے ہیں کھانا دو. آپ دین کی دعوت دو گے اور وہ دعوت قبول کرے گا تو آپ اس کو کیا دو گے؟ کہ آپ اس کو علم دو گے. جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو حضور اپنے صحابہ سے فرماتے تھے علموا اخاکم القرآن علموا الصلاۃ، اس کو قرآن بھی سکھاؤ، نماز بھی سکھاؤ. قرآن علم ہے، نماز عمل ہے. یہ طریقہ تھا. تمہارا بھائی ایمان لایا ہے تو اس کو قرآن سکھاؤ، قرآن میں علم ہے، نماز میں عمل ہے. جی ہاں، تو دعوت ہماری علم و عمل کی ہے. ہاں، تیسرا نمبر وہ ہے اصل، وہ پٹڑی کی طرح سے. تیسرا نمبر، پٹری کے بغیر گاڑی چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ تو علم و ذکر پٹڑی بنائی کہ مسلمان کی ہر حالت علم و ذکر والی ہو. 4 حالت ہوتی ہے انسان کی، کبھی راحت میں ہوگا، کبھی مصیبت میں ہوگا، کبھی اطاعت میں ہوگا، کبھی معصیت میں ہوگا. 4 حالتوں سے کوئی خالی نہیں ہے. کبھی راحت میں ہوگا، یا پھر کبھی مصیبت میں ہوگا، یا کبھی اطاعت اور تابعداری میں ہوگا، یا کبھی گناہ میں اور معصیت میں ہوگا. یہ 4 حالتیں ہوتی ہیں انسان کی. اب وہ ہر حالت کا دین تلاش کرے. یہ دعوت ہے کہ تم اپنے حالت کو دیکھو کہ میں راحت میں ہوں، کہ راحت کا دین اختیار کرو. نماز کھڑے ہو کے پڑھو، پیدل جاؤ مسجد میں. جی ہاں، یہ قدم اللہ کو پسند ہے، وغیرہ وغیرہ. کیوں کہ میں راحت میں ہوں. تو راحت میں ہے تو کہ راحت کا دین، مصیبت میں ہے تو کہ مصیبت کا دین. جب ہلکا ہو جائے گا جب راحت نہیں ہے. جی ہاں، تیسری چیز کہ اطاعت کا دین. کہ اطاعت پر ہے تو استقامت پیدا کرو، اپنے اطاعت پر قائم رہو. ہاں، معصیت میں ہے تو کہ معصیت اور گناہ تو توبہ کرو. تو 4 حالت کا دین. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاصیت ہے. یہ دین آپ کا کسی حال میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. جو حال ہوگا اس حال کا دین آپ کو ملے گا. جی ہاں، کہ بھائی میں تو گنہگار ہوں، کہ کوئی بات نہیں، تمہارا یہ دین ہے کہ وہ کیا کہ توبہ. ہاں، کہ گنہگار کا دین کیا؟ توبہ. اللہ نے کہا کوئی میری رحمت سے نا امید نہ بنے، میں سب معاف کروں گا. خود ہی آگے چل کر کہ میں سب معاف کروں گا. تو گنہگار کا دین توبہ ہے. ہاں، اور گنہگار نہیں ہے، اطاعت والا ہے، تو اس کا دین استقامت ہے کہ وہ اپنے دین پر پوری طریقے سے پابند رہے. تو ہم کو ہر حال کا دین دیا ہے، کوئی حالت ہماری بے دینی کی نہیں ہوتی. جی ہاں، علم و ذکر کی یہی غرض ہے کہ علم و ذکر کے ذریعے سے ہر حال کا دین اور ہر حال کا اس کا عمل. یہ تیسرا نمبر ہے. یہ پٹڑی ہے کہ گاڑی پٹری سے نہیں اترنی چاہیے ورنہ ڈیر ہو جائے گی. ہاں، اور پٹری پر ہے تو کہ میلوں چلے گی. تو علم و ذکر ہماری زندگی کی پٹڑی ہے. جی ہاں، اس لیے علم و ذکر کی تاکید ہے کہ زندگی کی کوئی حالت علم و ذکر سے خالی نہ رہے. اس لیے کہ علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، اور ذکر نہیں ہوگا تو غفلت ہوگی. تو غفلت اور جہالت میں سے تو لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے ہیں. ہاں، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کو ان کے باپ دادا نے کسی کو سمجھایا ہی نہیں، وہ سب غافل ہیں، تو ان کو غفلتوں میں سے نکالنے کے لیے آپ کو بھیجا ہے. تو دعوت علم و ذکر کی ہے. ہاں، علم و ذکر مسلمان کی زندگی کی 2 پٹڑی یا پرندے کی طرح 2 بازو ہے کہ وہ جو کام کرے وہ علم و ذکر کی روشنی میں کرے. اللہ نے پوری کی پوری کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے. یہ دین ہماری اور آپ کی اور پورے عالم کی زندگی میں کیسے آ جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. محنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم